انیلا فتح صاحبہ، یہ ارشاد فرمائیے گا جس طرح سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی گفتگو شیئر کی ہے اس حوالے سے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس حوالے سے، احادیث مبارکہ سے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہم دیکھتے ہیں، اولیاء کاملین کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان کی زندگی سے، ان تمام کی زندگیوں سے ہمیں کس طرح سے رہنمائی ملتی ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ کی گلستان سعدی کے دیباچے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دوست کو کسی دوست نے مٹی لا کر دی حمام میں، تو دوست نے مٹی دیکھی تو اس مٹی سے بہت خوشبو آ رہی تھی، اس مٹی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم مشک ہو یا عنبر، تمہاری خوشبو نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ تو اس مٹی نے کہا نہ تو میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں، میں تو صرف ایک مٹی ہوں، لیکن یہ میرے ہم نشینوں کا، یہ میرے ہم مجلسوں کا کمال ہے کہ ان کی خوشبو میرے اندر بھی سما گئی۔ بے شک۔ تو جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس کی خوشبو، اس کا کردار، اللہ رب العزت نے انسان کی سرشت میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دوسروں کا، جس کے ساتھ وہ رہتا ہے، ان کی عادات و اخلاق و اطوار کو اپنے اندر اپنا لیتا ہے۔ آپ نے ذکر کیا صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور علماء کرام کا، تو اگر ہم دیکھیں تو ایک تو آپ کے اقوال ہیں، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے اقوال ہیں کمپنی کے حوالے سے، صحبت کے حوالے سے۔ دوسرا آپ کا طرز حیات ہے کہ آپ نے کیسے زندگیاں گزاری۔ اگر طرز حیات کی طرف ہم بات کریں تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، جو شرف اور تکریم حاصل ہوئی، جو عزت اور بلندی حاصل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ السلام کی وہ کمپینین شپ ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو وہ مرتبہ ملا کہ حضرت بلال حبشی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اگر اللہ۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ کی زندگیوں میں فقر، عاجزی، انکساری، تواضع، مہربانی، رحمت، شفقت، محبت، الفت، یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے عکس کا پرتو ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں، اور یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کی ہمیں زندگیوں میں نظر آتی ہیں۔ آپ کی رحم دلی، آپ کا عدل، آپ لوگوں کی حیا، یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں پہ دیکھیں تو حیا، ایمان، قوت، فقر، وہ سب جو سرکار علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے واضح اصول تھے۔ پھر اگر اولیاء کرام کی طرف آئیں تو بہت خوبصورت شعر جو دل کو چھو جاتا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ مولائے روم اس وقت مولائے روم بنے کہ جب حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ کی صحبت، سنگت اور میت کو اختیار کر لیا، آپ کی کمپنی کو اختیار کر لیا تو آپ مولائے روم بنے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کو دیکھیں تو آپ نے 8 سال تک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی میت میں کمپنی میں گزارے۔ اور اب اگر ہم اقوال کی طرف آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے ایسی کمپنی کا انتخاب کریں، ایسی صحبت کا انتخاب کریں جو توبہ کرنے والی ہو، جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والی ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو توبہ اور رجوع اللہ رب العزت کی طرف کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، کیا بات، اور اسی کی صحبت اور سنگت سے تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیٹے، دین کا جوہر اور بنیاد اسی میں ہے کہ اہل تقویٰ کی صحبت اختیار کر لو۔ اہل تقویٰ کی صحبت اختیار کرو گے تو یہی تمہارے دین کی بنیاد ہے۔ تو ہم نے جب اپنی دوستیاں بنانی ہیں، جب ہم نے اپنی کمپینین شپ کا انتخاب کرنا ہے تو ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، جیسے امام غزالی علیہ رحمہ نے کیمیائے سعادت میں فرمایا کہ 3 لوگوں سے دوستی نہ کریں، 3 لوگوں کی صحبت اور سنگت سے دور رہیں۔ ایک احمق، وہ چاہتے ہوئے بھی تمہارا نفع چاہے گا لیکن نہ چاہتے ہوئے تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ دوسرا وہ جو کنجوس ہو، دوسرا وہ جو خوش اخلاق ہو، اگر بد اخلاق ہوگا تو وہ اپنے مفاد کے لیے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرے گا، اور تیسرا وہ جو نیکی کی صلاحیت رکھتا ہو، تاکہ تم جن کی صحبت میں بیٹھو ان کا اثر جب تم پر آئے تو نیکی کا آئے، خوش اخلاقی کا آئے، تمہارے اخلاق بلند ہو، تمہارا کردار بلند ہو۔ تو ہم نے جو انتخاب کرنا ہے اپنے لیے بھی، وہ بھی ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے
اپنی ان کا عبادات، ان کا رہن سہن اور ان کا اخلاق اور اطوار بھی ویسے ہی ہوں، بے شک۔ تاکہ جب ہماری زندگیوں میں اثر آئے تو بھی ویسا ہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کریں۔ جب یقینی طور پر اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ جو اچھی صفات ہیں، وہ جو بہترین اور اعلیٰ صفات ہیں، وہ ہماری شخصیت میں یقینی طور پر اندر داخل ہو جائیں گی۔ تو یہی باتیں ہیں جو جاری رہیں گی۔ مزید سوالات بھی میرے پاس موجود ہیں، مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔